خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشکل کا حل، سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی انصاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عمرے اور حج پر بات چیت کر رہے تھے کہ عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے، وہ تو میں بتا چکا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے مزدلفہ سے آ گئے مینا میں، آج 10 ذی الحجہ ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد ہم نے حلق کرانا ہے۔ اچھا، حلق سے پہلے جو ہے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد یہ سلسلہ ہے، کنکریاں ماری، قربانی کی، قربانی کے بعد حلق کرانا ہے، اور حلق کے بعد ہم نے احرام کھول کے نہانا دھونا ہے۔ اگر اس میں آگے پیچھے ہو گیا، جیسے قربانی پہلے ہو، آپ نے بعد میں کی، حلق پہلے کیا، تو ایک دم واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے، یاد رکھیں کہ مینا میں آنے کے بعد پہلا کام ہے کنکریاں مارنا، دوسرا کام ہے قربانی کرنا، تیسرا کام ہے حلق کرانا، پھر کپڑے پہن کے طواف زیارت کے جانا۔ طواف زیارت آپ 10 کو، 11 کو اور 12 کے غروب ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں، وہی 7 چکر، اور اس کے ساتھ صحیح بھی ہے، مشروط ہے وہ حج تمتع میں۔ اب کیا ہوا، یہ آپ کا حج ہو گیا۔ اب آپ نے طواف زیارت کرنے کے بعد مینا واپس آنا ہے۔ اب مینا میں 11 تاریخ کو آپ نے رہنا ہے۔ آج مینا میں زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو 7، پھر درمیانے کو، پھر اس سے بڑے کو قیام کرنا ہے آپ نے، یہاں 5 نمازیں پڑھنی۔ اس کے بعد آ گئی 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو آپ نے ظہر کے بعد پھر چھوٹے شیطان، درمیانے شیطان، بڑے شیطان کو۔ اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے چلے جائیں، آپ 13 کو بھی رک سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی بھی کنکریاں، اور پھر 13 کی رات بھی آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ ایک وادی ہے جو مکہ معظمہ اور مینا کے درمیان ہے، وہاں قیام فرمایا صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے، لیکن ہم 12 تاریخ کو بھی واپس آ سکتے ہیں۔ یہ حج کا فرق ہو گیا۔ عمرے میں کیا ہے، صرف طواف و سعی، اس میں تمتع کر رہے ہیں، پہلے عمرہ کریں گے، پھر قیام کریں گے، پھر 8 ذی الحجہ سے یہ کام سارا شروع ہو جائے گا۔ مینا 9 کو عرفات، 9 اور 10 کی رات مزدلفہ، صبح 10 کو مینا، کنکریاں، وہ قربانی، حلق، طواف زیارت، یہ ہے۔ بہت شکریہ انصاری صاحب۔ ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے، ہم اگر اجازت ہو ہم کال ریسیو کریں؟ جی بے شک۔ ہیلو جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ طاہر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی میں نازم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ راحل صاحب، آپ نے سوال پوچھا کیا ہم غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ غیر مسلم میں 2 جگہ استثناء حاصل ہے، ایک یہودی لڑکی سے، دوسرا ایک عیسائی لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ مشرکہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اہل کتابیہ جسے کہتے ہیں اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن مشرکہ سے آپ جب بھی شادی کریں گے تو نکاح سے پہلے اسے باقاعدہ اسلام جو ہے وہ لائیں گی، مشرف اسلام ہوگی، جب اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ کتابیہ کی جہاں تک بات ہے، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، بہتر ہے انہیں بھی آپ پہلے مشرف اسلام کریں اور پھر ان سے نکاح کریں۔ شادی ہو سکتی ہے اہل کتابیہ سے، لیکن مشرکہ سے نہیں، جو منکر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے ہیں، اسلام کے دائرے میں نہیں آ جاتی۔ بہت شکریہ انصاری صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کی آخری ای میل کی طرف۔ یہ ای میل ہمیں آئی ہے، یہ بولتے ہیں السلام علیکم، فضائل درود شریف پر ذرا روشنی ڈالیے، اور یہ بھی فرمائیے کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا بھی کیا درود پاک میں شامل ہے؟ کیا بات ہے، جب آپ یہ سوال کر رہے تھے تو پورا جسم میرا لرزنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے ایک دفعہ بھی دل سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، لاکھوں درود، کروڑوں درود، آپ ہر وقت
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, फराइज में से दाखिल है। क्यों? हमें हुक्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप यहाँ से और दुरूद पढ़ेंगे तो 10 नेकियां आपकी शक्ल वहाँ कर दी जाएगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पढ़ेंगे मक्का मुअज़्ज़मा में 10 की 10 लाख, 1 की 10 होती है। मदीने मुनव्वरा में दुरूद पढ़ेंगे 1 का 50, यानी क्या हुआ? 5 लाख दुरूद नेकियां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खुद एक दुरूद है। इतना पढ़ लेना काफी, एक बहुत छोटा सा दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वालिहि व असहाबिही, ये छोटा सा दुरूद है। और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पसंद था वो था दुरूद इब्राहिमी। आपने से एक साहबी मोहतरम ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं कितना दुरूद पढ़ूं? आपने कहा इतनी दफ़ा पढ़ लो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दिन में इतनी दफ़ा पढ़ूं? आपने कुछ और ज़्यादा? आपने कहा क्या मैं हर नमाज के बाद? आपने कहा हाँ। और अगर तुम उठते बैठते मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तो जन्नत में तुम मेरे साथ ऐसे होगे। दुरूद जब आदमी पढ़ता है तो आपके साथ साथ फरिश्ते भी, जैसे मैंने अभी तलावत की सआदत हासिल की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सिर्फ सल्लू अलैहि भी कह दिया, लेकिन जब भी नाम गिरामी आए, और फिर ये महीना भी है, लोग जब जाते हैं हुजूर की बारगाह में वो हाजिर देने के लिए लाखों दुरूद करोड़ों दुरूद ले जाते हैं। आप जब दुरूद पढ़ते हैं हर शय, हजर शजर, तहलील, जानवर, फरिश्ते और अजिन्ना सब दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक ऊपर तक तार बन जाता है। दुरूद की तो बड़ी फजीलत है। हमें उठते बैठते दुरूद इतना याद कर लेना चाहिए कि अगर आप काम में मशगूल हैं तो आप जब दिल की तरफ नज़र डालें, गुमान करें, दिल की तरफ देखें तो यहाँ से आवाज़ आ रही हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रब लगा रहा हो। क़ुर्ब इलाही भी है और क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह का हुक्म हो रहा है, हुजूर का जितने दुरूद पढ़े जा रहे हैं लम्हा बलहमा दर्जा बुलंद हो रहा है, और अल्लाह के दुरूद और फरिश्तों के दुरूद पढ़ने से भी बढ़ रहा है, ताकि रोज़े क़यामत ये दर्जात इतने बुलंद हो जाएंगे कि मुकाम महमूद पर फाइज कर दिए जाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फजीलत है। मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ें जब भी इसम आपके सामने लिया जाए हुजूर का किसी भी शक्ल में, या यही कहा जाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने वाला, कहने वाला, बयान करने वाला तो पढ़ा है, आप उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहेंगे बड़ा लुत्फ आएगा। और फिर हमें तो उनकी मोहब्बत में सरशार होना चाहिए। साहबाए कराम क्या कहा करते थे, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी दौलत कुर्बान। आज हम कुर्बान ही नहीं करते कुछ। सही बात। कुछ देख के तो देखिए, कुछ चलिए तो सही, खुदा खुद करीब ले जाएगा। जिसने दुरूद पढ़ा, जिसने मेरी कब्र की भी ज़ियारत की, उसकी भी शफाअत करूंगा। फिर दुरूद तो हमारे लिए मावा मलजा है, इत्मीनान क़ल्ब है, बाइस बख्शिश है, बाइस निजात है, और दोज़ख के अज़ाब से निजात है, बरात है। दुरूद तो हर वक्त 24 घंटे पढ़ा जा रहा है, जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हर मोमिन को पढ़ना चाहिए। मैंने बता दिया बख्शिश का बाइस बनेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा और हुजूर फौरन पहचान जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। चलते चलते एक छोटी सी बात अंसारी साहब के साथ। नाजरीन कराम, दुरूद पर ही बात कर लेते हैं। कसरत से दुरूद भेजा करें आका के ऊपर। आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपकी शक्ल पेश कर दी जाती है, मौजा शरीफ के सामने पढ़ेंगे तो सामने ही खड़े होंगे।
درود و سلام کی محفلیں سجائیے، آقا کے نام کو بڑھائیے اور ہر چیز کو پس پشت ڈال دیجیے. بس درود ہو اور یہ زبان آپ کی تر ہو، دل اور دماغ اور آنکھیں جب نام لیا جائے تو آنسو ہو. بخشش کا سامان خود ہی ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے. یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی برکتیں ساتھ سمیٹ لیجیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.